امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کیوی ترکمانی ترکی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہیں۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک آغوز کے شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ جو گزت ترک کے 24 قبائل میں سے ایک ہے۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ یہ ایک خانہ بدوش اور جنگجو قبیلہ تھا۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوگوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروق سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین قیقباد نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوگوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق گزت ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ اہم مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلہ کا سردار تھا جو منگولوں کے حملے کی وجہ سے مشرقی ایران سے بھاگ کر اناطولیہ چلا گیا۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن قندیز ایلپ بن کایا ایلپ بن کوک ایلپ بن سارکوک ایلپ بن کائی ایلپ۔ کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا، چنانچہ انہوں نے سوگوت، جسے زمانہ حال میں ترکی کہا جاتا ہے، کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلاجقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کے زندگی کے آخری ایام میں سلاجقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم عالی شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔
وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سغوت شہر میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات قائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سغوت شہر میں 1281 یا سن 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی وفات 1288 یا 1289 میں ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886-1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو 16 مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی حیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا۔ ارطغرل کو آج بھی دنیا اسلام کے عظیم مجاہد کے طور پر یاد کرتی ہے، جو کہ در حقیقت عثمانی سلطنت کے بانی تھے، کیونکہ عظیم اسلامی سلطنت کا خواب انہوں نے ہی دیکھا تھا، جس کی تعبیر بعد از اللہ کے حکم سے عثمان اول نے کی۔